السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہماری کہانی کا ٹاپک ہے شادی میں رقص کا انجام۔ میں شادی کے محفلوں میں شریک ہونے کی بڑی شوقین تھی۔ میں ایک دیانتدار عورت تھی اور میرا شوہر بھی بڑا دیانتدار تھا۔ وہ مجھے شادی خانہ آبادی کی محفلوں میں شرکت کرنے اور اختلاط سے بچنے کی تاکید کرتا تھا اور مجھے اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا رہتا تھا۔ لیکن ایک روز میں کسی طرح شادی کی ایک محفل میں شریک ہو گئی۔ شادی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ عورتیں قسم قسم کے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ محفل میں شریک عورتیں رقص کر رہی تھیں، گا رہی تھیں، دل لبھانے والی حرکتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بھی جوش آیا اور میں نے اپنا برقع اتار کر ناچ گانے میں شریک ہو گئی۔ میں چونکہ حسین و جمیل تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس رات شادی کی محفل میں شریک عورتیں میری تعریف کریں اور میرے حسن و جمال کا چرچا ان میں عام ہو۔ فی الواقع عورتوں نے میری تعریف و تحسین شروع کر دی اور کہنے لگی کہ میں دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں۔ عورتوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں پھول اٹھی اور میرے اندر میرے حسن و جمال کا غرور سا پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے اپنے حسن کی تعریف کسے پسند نہیں۔ میرا شوہر بارہا مجھے نصیحت کرتا تھا کہ بیرون خانہ میں اپنا پردہ کہیں بھی نہ اتاروں اور گھر سے باہر ہر وقت باپردہ رہوں۔ نیز مجھے یہ حدیث سنایا کرتا، جس عورت نے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنا کپڑا اتارا تو اس کے لیے اپنے اور پروردگار کے درمیان پردہ چاک کر دیا۔ ایک روز میرے شوہر کسی خلیجی ملک کا سفر کیا۔ وہاں کسی دفتر میں دو نوجوانوں کے مابین اس امر پر اختلاف ہو گیا کہ خلیجی ممالک میں سب سے خوبصورت لڑکی کون سی ہے۔ ایک نوجوان فوراً اٹھا اور ایک ویڈیو کیسٹ لا کر حاضر کر دی، جسے اس نے میرے ملک کے کسی آدمی سے چوری چھپے بھاری قیمت دے کر خریدا تھا۔ اس کیسٹ میں شادی کی اس محفل کی ویڈیو بھی تھی، جس میں نے بھی شرکت کی تھی۔ جب نوجوان نے ویڈیو لگائی تو وہ منظر دیکھ کر میرے شوہر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، جس میں میں رقص کر رہی تھی، گانا گا رہی تھی، میری زلفیں بکھری ہوئی تھیں اور میرا نصف سینہ عریاں تھا۔ دفتر میں بیٹھے لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر ہش ہش کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میرا شوہر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کے آتش غیظ و غضب تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سفر کے دیگر کاموں کو ملتوی کر کے واپس اپنے وطن آ گیا۔ گھر پہنچا تو میرے اور اس کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی اور نتیجہ میرا انجام بھی وہی ہوا جو کسی عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب میں مطلقہ ہوں، میری زندگی عذاب میں گزر رہی ہے۔ شقاوت اور بدبختی نے مجھے رسوا و بدنامی سے دوچار کر دیا ہے اور اب اکیلے زندگی کی گٹھن میں منازل طے کر رہی ہوں۔ میرے لمحوں کی لغزش مجھ سے زندگی بھر کی مسرتیں چھین کر لے گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔